ہائی ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹیو چینل پر آپ سبھی ساتھی کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیوں، آج ہم پڑھیں گے دوستو 5واں کلاس، یعنی پی ٹی اور لکھت پریکشا کی تیاری کے طور پر آج ہم 5واں کلاس پڑھیں گے، جس کا مین وشے ہے ہندی اردو ٹرانسلیشن۔ اور آج اس ٹرانسلیشن کاریکرم میں، اس پروگرام میں ہم پڑھیں گے اردو ہندی اصطلاحات، ہم پڑھیں گے اردو ہندی شبد ارتھ، ہم پڑھیں گے اردو ہندی جملے اور ہندی اردو مضمون نگاری بھی کریں گے۔ تو ساتھیوں چلیے، خیر وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے جلدی شروع کرتے ہیں۔ سبھی ساتھیوں سے درخواست ہے جو نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ساتھیوں، ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک ملے گا، اس کو کلک کر کے فیس بک پیج کو ضرور فالو کر لیجیے گا۔ اور ساتھیوں، اپنے سبھی سمسیا کے سمادھان پانے کے لیے یہ نمبر اپنے موبائل میں ضرور سیو کیجیے گا اور ہم سے رابطہ ضرور کیجیے گا آپ اپنی سمسیا کے سمادھان پانے کے لیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ساتھیوں کیا ہے، چند اردو ہندی ہم جملے کر لیتے ہیں۔ ہندی سے اردو چند یعنی مختلف تھوڑے سے ہم جملے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اصطلاحات کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سینٹینس آپ کے سامنے ہندی کا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بھارتیہ دنڈ سنہتا کی مہتوپورن دھارا ہے۔ کیا سمجھا آپ نے؟ یہ بھارتیہ دنڈ سنہتا کی مہتوپورن دھارا ہے۔ اس کی اردو ترجمہ کریں گے، یہ تعزیرات ہند کی اہم دفعہ ہے۔ اب ترجمہ ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ بھارتیہ کا کریں گے ہند، دنڈ سنہتا کا ترجمہ کریں گے ہم تعزیرات ہند، اور مہتوپورن کی ترجمہ کریں گے دوستو اہم، دھارا کا ترجمہ کریں گے ہم دفعہ۔ اگر آپ کو یہ ترجمہ ورڈ میننگ یاد ہے پھر آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہے۔ چلیے ساتھیوں، اگلا جو سینٹینس ہے وہ یوں ہے کہ سنیم آنند کا استھائی سروت ہے۔ آئیے اس کی اردو دیکھتے ہیں۔ صبر خوشی کا مستقل وسیلہ ہے۔ کیا سمجھا ساتھیوں؟ سنیم کے معنی آپ نے سمجھا صبر، آنند کے معنی سمجھا آپ نے خوشی، استھائی کا معنی آپ نے سمجھا مستقل، سروت کا معنی آپ نے کیا سمجھا؟ وسیلہ۔ اگر آپ کو اتنا ورڈ میننگ یاد ہے پھر آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہے۔ چلیے ایک سینٹینس اور آپ سبھی کے موبائل اسکرین کے حوالے سے بنا کسی تاخیر کیے، کاریہ نشپادن کا لکشیہ نردھارت ہے۔ اس کا اردو کرتے ہیں، کام کے نہیں پتارے کا ہدف متعین ہے۔ دیکھیے یہ لفظ یہاں پہ غلط لکھا گیا ہے، اصل میں یہ ہے نپٹارے، نون پا اور پھر یہ ٹا ہے، یہ ہے نپٹارے۔ کیا ہے یہ؟ نپٹارے، کام کے نپٹارے کا ہدف متعین ہے۔ یہ نشپادن اس کے معنی ہوتا ہے نپٹارے۔ کیا ساتھیوں یاد رہے، یہاں پر یہ جو یہاں لکھنے میں مسٹیک ہے، یہ نہیں پتارے لکھا گیا ہے، اس کی جگہ لکھنا ہے نپ ٹارے، نون پا اور یہاں پہ ٹا، یہاں پہ رے، نپٹارے، جس کے معنی ہوگا نشپادن۔ تو یاد رکھیے گا، کام کے نپٹارے کا ہدف متعین ہے۔ اب ورڈ میننگ دیکھتے ہیں ساتھیوں۔ نشپادن کا معنی ہو جاتا ہے نپٹارنا، نپٹانا۔ لکشیہ کا معنی کام بھی آئے گا، مقصد بھی آئے گا، ہدف بھی آئے گا۔ نردھارت کا متعین بھی لکھیں گے، مقرر بھی لکھیں گے، مقررہ اور متعین دونوں لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ساتھیوں، اگلا جو آپ کے سامنے یہاں پہ سینٹینس ہے وہ یوں ہے، کھنن کے لیے پاریوارن انوگیہ پتر آوشیک ہے۔ اس کی اردو کرتے ہیں، کان کنی کے لیے ماحولیات کا لائسنس ضروری ہے۔
اب کیا سمجھا؟ پہلے ہم اس کا ورڈ میننگ سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد کھنن کو دوستوں بولتے ہیں کان۔ کیا بولتے ہیں؟ سونے کی کان، ہیرے کی کان، جواہرات کی کان، اس کی ترجمہ ہندی میں کھنن ہوتا ہے۔ تو کھنن یہ اصل میں لفظ ہے کان کنی۔ لفظ کنندہ یہ فارسی لفظ ہے، تو کنندہ سے کنی بنا ہے، یہ امر کا صیغہ کام کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فارسی مطلب کان کنی، تو اس کی ترجمہ آپ نے کیا کھنن۔ پریاورن کا ماحولیات ترجمہ کیے کریں گے۔ انوگیا کا آپ ترجمہ لائسنس۔ دیکھیے اردو میں جو ہے کہ لائسنس کا رواج ہے، یعنی کہ انگلش کا رواج ہے، تو آپ لائسنس لکھ سکتے ہیں، اگرچہ یہ لائسنس انگلش شبد ہے۔ پتر کا بھی دوستو وہی انوگیا پتر یعنی لائسنس لکھیں گے، اوشک کا لازمی یا پھر ضروری لکھیں گے۔ چلیے اگلا آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ ہے کہ ویکتیگت ریکارڈ سیوا پستک میں رہتا ہے۔ اردو دیکھیں گے انفرادی ریکارڈ سروس بک میں رہتا ہے۔ اب یہاں آپ ایک چیز اور دیکھیے گا، ریکارڈ سروس بک یہ کیا ہے؟ انگلش ورڈ ہے۔ ریکارڈ سروس بک کیا ہے؟ انگلش ورڈ ہے، لیکن اردو میں ان کا چلن ہے تو آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں ہندی میں بھی ریکارڈ کا انگلش کا ریکارڈ ہی لکھا گیا ہے، لیکن آگے سروس کی جگہ سیوا، بک کی جگہ پستک لکھا گیا ہے۔ ویکتیگت کے معنی ہوتا ہے انفرادی۔ کیا ہوتا ہے؟ انفرادی۔ چلیے یہ ویکتیگت، یہ آپ کی ویکتیگت مت ہو سکتی ہے، آپ نے ڈیبیٹ میں سنا ہوگا، تو یہ آپ کی انفرادی رائے ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے آپ اردو بنائیں گے۔ یہاں چلتے ساتھیوں، یہاں جو ایک سینٹینس آپ کے سامنے ہے وہ کچھ یوں ہے کہ عام بجٹ کو سویکرت پردان کرنا سنسد کا وشیش ادھیکار ہے۔ اردو کرتے ہیں، عام بجٹ کو منظوری دینا پارلیمنٹ کا خصوصی اختیار ہے۔ دیکھیے عام بجٹ ہندی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سویکرت کا ترجمہ جو کریں گے وہ منظوری کریں گے، پردان کا یعنی منظوری دینا ترجمہ کر لیں گے، اور سنسد کا پارلیمنٹ ترجمہ کریں گے، اور وشیش ادھیکار کا خصوصی اختیار ترجمہ کریں گے۔ اتنا اگر آپ کو ورڈ میننگ یاد ہے پھر ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں ساتھیوں، جو اگلا سینٹینس ہے وہ کچھ یوں ہے کہ راشٹرپتی سنگوشٹی کا ادگھاٹن کریں گے۔ یہاں ایک نیا ورڈ آپ کو دیکھنے میں ملے گا، صدر جمہوریہ سیمینار کا افتتاح کریں گے۔ سنگوشٹی اس کے معنی ہوتا ہے سیمینار۔ کیا ہوتا ہے؟ سیمینار۔ سنگوشٹی کا ترجمہ، ادگھاٹن کا افتتاح، راشٹرپتی کا صدر ترجمہ کریں گے۔ آئیے ساتھیوں یہاں دیکھتے ہیں، سبھی ساتھی لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اپنے ساتھیوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، چاہے آپ کو اردو سے جتنی بھی محبت ہو، ہندی سے بھی اتنے ہی لگاؤ رکھیے۔ اگر آپ بھارت کے، ہندوستان کے سچے دیش واسی ہیں، دیش بھکت ہیں، محب وطن ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جتنا آپ ہندی کو سمجھتے ہیں اتنا ہی آپ اردو کو بھی سمجھیں، تبھی آپ ہندوستان کے اندر میں، بھارت کے اندر میں آپ حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے ادھیکار کے لیے لڑ سکیں گے۔ چلیے دوستو، یہ پرداش اصل میں یہ لکھا ہوا پاردرشتا سے ہی بھرشٹاچار رکے گا۔ اس کی اردو ہوتی ہے شفافیت سے ہی بدعنوانی رکے گی۔ یہاں بھی لفظ رکھے گی یہ غلط ہے، رکے گی، اصل میں یہ کیا ہے؟ رکے گی۔ کیا ہے؟ رکے گی۔ تو پاردرشتا سے ہی بھرشٹاچار رکے گی، شفافیت سے، یاد رکھیے گا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ پاردرشتا کی ترجمہ شفافیت کریں گے، بھرشٹاچار کا بدعنوانی ترجمہ کریں گے۔ دیکھیے گا یہاں پہ دوستو، بھرشٹاچار چونکہ یہ تذکیر ہے یعنی کہ پلنگ ہے، جس کے لیے آپ یہاں پہ رکے گا لکھیں گے آگے، لیکن بدعنوانی چونکہ یہ تانیث ہے، اس کے لیے آگے آپ رکے گی لکھیں گے۔ تذکیر و تانیث کا بھی آپ کو آنا ضروری ہے ترجمہ کرتے سمے۔ مولیہ سوچکانک میں بڑھوتری ہوئی ہے، پرائس انڈیکس میں اضافہ ہوا ہے۔ غور کیجیے گا، یہ پرائس انڈیکس کیا ہے؟ یہ انگلش ورڈ ہے، انگریزی کا شبد ہے، ورڈ ہے، لیکن اردو میں رواج ہے، آپ نے یہاں لکھا پرائس انڈیکس، لیکن ہندی میں تھوڑا الگ ہے۔
मूल्य सूचकांक लिखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा साथियों, बढ़ोतरी का आप दोस्तों इजाफा लिखेंगे और वृद्धि का भी आप इजाफा लिखेंगे। चलिए, तर्जुमा हो गया आपका, बहुत अच्छा साथियों। बस मेहनत से दिल लगा के पढ़िए, कैसे नहीं इम्तिहान में आप कामयाब होते हैं ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। लोकसभा में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। लोकसभा में कांग्रेस असल हिज़्ब इख्तिलाफ है। यहाँ बस आपको एक वर्ड मीनिंग को याद रखना है, विपक्षी दल। विपक्षी दल के माने होता है हिज़्ब इख्तिलाफ। ठीक है, और मुख्य का तर्जुमा करेंगे आप असल। ठीक है, मुख्य का तर्जुमा आप अहम भी कर सकते हैं, असल भी कर सकते हैं, बाकी तर्जुमा आपके लिए सेम है। चलिए साथियों, अब यहाँ देखते हैं उर्दू से हिंदी तर्जुमा करेंगे। पहले आपने हिंदी से उर्दू किया था, जहाँ उर्दू से हिंदी करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा साथियों, आप लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं, खुशी हो रही है, लेकिन आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ये आपके अपने अहम फरीज़ा समझते हुए कीजिएगा। हिज़्ब इख्तिलाफ ने एतमादी की तजवीज़ पेश की। देखिए क्या है, हिज़्ब इख्तिलाफ ने, यहाँ है बेएतमादी, क्या है यहाँ पे लफ्ज़ बे है, ये भी छुटा हुआ हिज़्ब इख्तिलाफ ने बेएतमादी की तजवीज़, ये ज़ा बिकार है, बहुत मिस्टेक हो रहा साथियों, जल्दीबाजी में हो गया है, मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। हिज़्ब इख्तिलाफ ने बेएतमादी की तजवीज़ पेश की। तो साथियों यहाँ पे आप देखिएगा कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हिज़्ब इख्तिलाफ का विपक्ष तर्जुमा करेंगे आप, और बेएतमादी की तर्जुमा आप करेंगे अविश्वास, तजवीज़ की तर्जुमा आप करेंगे प्रस्ताव, पेश की तर्जुमा करेंगे प्रस्तुत। फिर आपके लिए आसान है तर्जुमा करना। चलिए अगला सेंटेंस साथियों यहाँ देख लेते हैं। वो कुछ यूँ है कि कवायद को गैर मुअस्सिर कर दिया गया है। तो तर्जुमा क्या करेंगे हिंदी में, नियमों को निष्प्रभावी कर दिया गया है। कवायद का तर्जुमा आप नियम करेंगे और गैर मुअस्सिर का निष्प्रभाव। देखिए प्रभाव का करेंगे असर, मुअस्सिर तर्जुमा कर सकते हैं, प्रभाव असर डालना, असर होना, लेकिन प्रभावी इसका तर्जुमा करेंगे मुअस्सिर, निष्प्रभावी इसका तर्जुमा करेंगे गैर मुअस्सिर। चलिए यहाँ आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं जो सेंटेंस है उर्दू से हिंदी का, वह कुछ यूँ है साथियों, उस पर शराइत की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। ये एक सेंटेंस है, उस पर शर्तों के उल्लंघन का आरोप है। साथियों शराइत चूँकि उर्दू लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़ है, हिंदी में भी यही अक्सर तौर पर लिखा जाता है, इसकी रवाज है, तो आप लिख सकते हैं। खिलाफ वर्जी का आप तर्जुमा उल्लंघन करेंगे, इल्ज़ाम का आरोप करेंगे। यहाँ साथियों एक सेंटेंस आपके सामने है कि या गैर महफूज इंतखाबी हल्का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये लफ्ज़ या नहीं है बल्कि यह है। क्या है, यह, ये वाला यह है, यह गैर महफूज इंतखाबी हल्का है। इसलिए मैं कहता हूँ सभी साथी क्लास में ज़रूर अटेंड कीजिए ताकि PDF फाइल में कोई मिस्टेक हो, जिनको PDF मिल रहा है वो मिस्टेक ना करें। इसीलिए क्लास सभी के लिए अनिवार्य है। यह अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। गैर महफूज का करेंगे अनारक्षित और इंतखाबी करेंगे निर्वाचन हल्का का क्षेत्र करेंगे, तर्जुमा करना आसान हो जाएगा। इसी तरह साथियों आपके सामने है यहाँ पर, यहाँ भी लफ्ज़ या लिखा हुआ है, यहाँ भी आप यह लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यह गैर महसूलाती इलाक़ा है। क्या है, यह गैर महसूलाती इलाक़ा है, यह गैर राजस्व क्षेत्र है। अब देखिए दोस्तों, महसूलाती का तर्जुमा आपने पढ़ा होगा राजस्व, महसूल, राजस्व, महसूलाती का राजस्वी और राजस्व लिख सकते हैं, इलाका का आप क्षेत्र लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे राजस्व के माने महसूलात हुआ है, इस बात की आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह साथियों यहाँ पे क्या है, यहाँ भी लफ्ज़ या लिखा गया है, आपको यहाँ पे यह लिखना है अगर आप लिखने वाले हैं तो। यह गैर तिजारती कारपोरेशन है। अब इसके हिंदी, यह अव्यापारिक निगम है। क्या पढ़ेंगे आप,
यह अव्यापारिक निगम है, यह गैर तिजारती कारपोरेशन है। क्योंकि इंग्लिश रिवाज है उर्दू में तो कारपोरेशन आप लिख सकते हैं। इसी तरह साथियों यहाँ पे आपके सामने है एक और सेंटेंस, बरआमद के पैमानों को पूरा करें। ठीक है, तो निर्यात के मापदंडों को पूरा करो। देखिए बरआमद का माने हो जाएगा निर्यात और पैमाना का तर्जुमा कर लेंगे मापदंड, और बाकी तो बराबर है साथियों, इसमें कुछ नया तो है नहीं। चलिए जहाँ नया हो और जहाँ गलती लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको टोटली अधिकार है पूछने के लिए। अब अपने अधिकार को बिल्कुल भी ना भूलें। शुमाली मशरक़ी इलाक़े वसाइल से खुशहाल है, पूर्वोत्तर क्षेत्र संसाधनों से समृद्ध है। समझ गए बात आपको? देखते हैं। शुमाली का तर्जुमा करेंगे पूर्वोत्तर, ठीक है। शुमाली मशरक़ी का तर्जुमा करेंगे, शुमाली के माने होता है पूर्व, शुमाली मशरक़ी तर्जुमा इसका हो जाएगा पूर्वोत्तर। क्या होगा? पूर्वोत्तर। इलाके का क्षेत्र करेंगे, वसाइल का संसाधन करेंगे, खुशहाल का समृद्ध तर्जुमा करेंगे, आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये सेंटेंस आप सभी के लिए है कि यहाँ या फिर लफ्ज़ यह सिगरेट नोशी ममनू इलाका है, तो यह धूम्रपान निषेध क्षेत्र है। सिगरेट नोशी धूम्रपान ममनू का निषेध इलाका का क्षेत्र। बहुत अच्छा साथियों, सभी साथी जो है लाइक करेंगे, इसको शेयर भी करेंगे, अपनी साथियों को जोड़ने की कोशिश भी कीजिएगा। देही मनसूबा को काबिल ज़िक्र कामयाबी मिली है, ग्रामीण योजना को उल्लेखनीय सफलता मिली है। देही का ग्रामीण, मनसूबा का योजना, काबिल ज़िक्र का उल्लेखनीय, कामयाबी को सफलता। इतना अगर वर्ड मीनिंग आपको याद है फिर तर्जुमा करना साथियों आपके लिए आसान है। चलिए अब क्या पढ़ेंगे साथियों, यहाँ पे चंद हम उर्दू से हिंदी अल्फाज का माने पढ़ेंगे, जो हमारे लिए, हम सब के लिए, पीटी एग्ज़ाम वालों के लिए बेहतर है, बेस है, ज़रूरी है। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला है क्या है ये? आबे रसानी। क्या है? आबे रसानी। आबे रसानी की तर्जुमा करेंगे जल परदाए। क्या बोलेंगे? जल परदाए। जल परलय के माने अलग हो जाएगा, जल परदाए के माने आबे रसानी होगा। इसी तरह साथियों यहाँ पढ़ेंगे आप आबे हयात। ठीक है, आबे हयात का तर्जुमा आप जो करेंगे अमृत। क्या करेंगे दोस्तों? अमृत। बहुत अच्छा। इसी तरह साथियों क्या है यहाँ पे? आलूदा। क्या है? आलूदा। इसकी हिंदी क्या होती है दोस्तों? प्रदूषित। क्या होती है? प्रदूषित। देखिए प्रदूषित की तर्जुमा आप आलूदगी भी कर सकते हैं। आप याद रखिएगा, प्रदूषण का तर्जुमा होता है आलूदा, प्रदूषित आलूदगी आप लिख सकते हैं। चलिए साथियों यहाँ आप लिखेंगे जन संचार। इसकी तर्जुमा अगर आपको उर्दू में करना है तो अबलागे आम्मा। अबलागे आम्मा का तर्जुमा जन संचार करेंगे। इसी दोस्तों क्या है? इत्तफाक राय। क्या है? इत्तफाक राय। तो इत्तफाक राय की तर्जुमा क्या करेंगे दोस्तों? सर्वसहमति। क्या? सर्वसहमति की तर्जुमा आपको करना साथियों इत्तफाक राय। बहुत अच्छा साथियों। चलिए अगला आपके सामने ये है अज़ल। अज़ल से अबद तक, शुरू से आखिर तक, ज़िंदगी से मौत तक। आपने उर्दू का ये लफ्ज़ सुना भी होगा। तो लफ्ज़ अज़ल की जो आप हिंदी करेंगे वो करेंगे अनादिकाल। क्या करेंगे? अनादिकाल। बहुत अच्छा साथियों। आगे आपके सामने एक तर्जुमा आ गया इश्तराकियत। क्या आया? इश्तराकियत। इसकी तर्जुमा आप करेंगे आप साम्यवाद। साम्यवाद, इश्तराकियत। ठीक है, साम्यवादी लफ्ज़, साम्यवादी जुमले आपने सुना होगा। यहाँ दोस्तों क्या? इश्ताल अंगेज़। क्या है? उर्दू एक वर्ड है, एक जुमला है, एक लफ्ज़ है, एक अल्फाज है। इश्ताल अंगेज़ इसे कहते हैं उत्तेजक। ज़्यादा उत्तेजक होने की आवश्यकता नहीं है, तो ज़्यादा इश्ताल अंगेज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से तर्जुमा बनता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों जमा आवरी। इसकी पहले हम उर्दू करते हैं, पहले हम इसकी उर्दू करते हैं। जमा आवरी, इसकी तर्जुमा जो होता है ये होता है मुद्रास्फीति। क्या होता है दोस्तों? मुद्रास्फीति। जमा आवरी का तर्जुमा मुद्रास्फीति होती है। इसी तरीके से साथियों लफ्ज़ उफ़क़। क्या है? लफ्ज़ उफ़क़, उफ़क़ भी बोलते हैं इसको। तो ये याद रखिएगा, ये क्षितिज। क्या है? क्षितिज यानी उफ़क़। ये काफ़ी
ایسا دور والا ہندی ہے جو بہت کم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، بہت دوری سے یہ اردو بھی اردو داں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ چلیے ساتھیوں، اب یہاں ہم تھوڑے سے کیا کریں گے، ہندی سے اردو الفاظ معنی کریں گے۔ وہاں ہم نے اردو سے کیا تھا، یہاں ہندی سے کریں گے۔ جلدی کرتے ہیں ساتھیوں، پہلا آپ کو دیکھنا ہے ہندی سے کرنا ہے، بہت اچھا ساتھیوں۔ لفظ کیا ہے، دھیریہ، کیا ہے، دھیریہ رکھو، تو تحمل رکھو، صبر کرو، اس کے معنی میں آئے گا تحمل۔ اسی طرح دوستو کیا آتا ہے، یہ ساہسک، ساہسک کے معنی ہوتا ہے جرأت مندی، کیا ہے، تمہاری یہ جرأت مندی کہ تم مجھ سے ایسی گفتگو کرو، آپ نے ایسے الفاظ سنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے یہاں آپ کے سامنے دوستو ہے مانو ادھیکار، کیا ہے، مانو ادھیکار، لیکن دوستو اگر یہ والی اسپیس ختم کر دیں تو یہ ختم ہو جاتا ہے، صرف یہ مانو ادھیکار پھر لکھا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، اس کے معنی ہوتا ہے حقوق انسانی۔ اسی طرح دوستو یاد رکھیے گا یہاں پہ ونمرتا، کیا یاد رکھنی ہے، ونمرتا، اس کے معنی ہندی اردو میں ہوتا دوستو خاک ساری۔ ونمرتا سے میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، نرمی سے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس کے معنی میں آپ خاک سار بھی لے سکتے ہیں۔ چلیے آتم کتھا، کیا دوستو، آتم کتھا کو بولتے ہیں سوانح عمری۔ آتم کتھا کسے بولتے ہیں، سوانح عمری، سر سید کی سوانح عمری، تو سر سید کی آتم کتھا، اس طرح سے آپ یاد رکھیے گا۔ اسی طرح دوستو کیا لفظ آتنکواد بڑا مشہور ہے، اس کی ترجمہ ہوتی ہے دہشت گردی۔ چلیے دوستو لفظ دوستو پد پردرشن، کیا ہے، پتھ پردرشن، سبھی ساتھی ریپیٹ کریں گے، اس کے معنی ہوتا ہے رہنمائی۔ دوستو نیتا کے معنی کیا ہوتا ہے، رہبر، رہنما، لیکن جب پد پردرشن کے معنی ہم لکھیں گے تو اس کے معنی بھی رہنمائی ہی ہوگا۔ اسی طرح دوستو کیا ہے ادار، لفظ ادار ہندی کا ہے، اس کا اردو ہوتا ہے روادار، کیا ہوتا ہے، روادار۔ بہت اچھا ساتھیو، بہت سے لوگ ایسے ہیں جس کو نہ ادار کے معنی معلوم ہے نہ روادار کے معنی معلوم ہے۔ اسی طرح ساتھیو پرگتی شیل، کیا ہے، پرگتی شیل، اسے بولتے ہیں ترقی پسند، کیا بولتے ہیں، ترقی پسند۔ بہت اچھا ساتھیو، کافی محنت سے دل لگا کے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، میری امید ہے آپ سبھی حضرات کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ساتھیو ہمیں بھی کامیاب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے ساتھیوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی اپنا اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں۔ چلیے اگلا جو ہے دوستو وہ کیا ہے، ابھینندن پتر، اسے لکھیں دوستو سپاس نامہ۔ دیکھیے ابھینندن پتر، سپاس نامہ، اور اگر سپاس نامہ کا کنورٹ کرتے ہیں تو دھنیہ واد پتر آ جاتا ہے۔ ابھینندن پتر، دھنیہ واد پتر کا آپ سپاس نامہ لکھ سکتے ہیں۔ بہت خوب ساتھیوں، آئیے چند اردو ہندی اصطلاحات پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے اردو ہندی جملے کیا ہے، آپ نے اردو ہندی اصطلاحات پڑھ رہے ہیں، آپ اردو ہندی ترجمہ ورڈ میننگ کر چکے ہیں۔ بہت اچھا ساتھیوں، آئیے کرتے ہیں، کیا لکھا ہے یہاں پہ، سہکاریتا وبھاگ، سہکاریتا وبھاگ، اس کی ترجمہ کیا ہوگی دوستو، یہ محکمہ کو آپریٹو، کیا لکھیں گے، محکمہ کو آپریٹو۔ لیکن دوستو اس کو چھوڑ دیا، آپ اگر اردو میں لکھتے ہیں ٹوٹلی اردو میں تو آپ لکھیے نا محکمہ امداد باہمی، محکمہ امداد باہمی، اس میں انگلش کی ملاوٹ ہے، اس میں شدھ اردو ہے۔ بہت اچھا ساتھیو، یہاں آپ کے سامنے ہے سہائے پرنواس وبھاگ، سہائے پرنواس وبھاگ، محکمہ راحت و باز آباد کاری، آئی سمجھ میں، محکمہ راحت و باز آباد کاری۔ اسی طرح ساتھیو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک اور ہے، کیا ہے، یہ سانستھک وت کاریہ کرم کریاوین وبھاگ، کریانوین وبھاگ، کافی لمبا ہے ہندی میں لیکن اس کا اردو بہت شارٹ ہے۔ محکمہ ادارہ جاتی مالی لائحہ عمل نفاذ۔ دیکھیے گا یہ ایسا ہے جو پوچھے جانے والا ہے، جو کافی مشکل ورڈ ہوتا ہے، اسی کو ایگزام حال میں پوچھا جاتا ہے ایگزامنر سے، تو انہیں بھی اپنے دماغ میں بٹھا رکھیے گا۔ اور اسی طریقے سے ساتھیوں اگر آپ کو ورڈ میننگ یاد ہے تو پھر آپ کے لیے اصطلاحات کا بھی ترجمہ کرنا آسان ہے۔ سوچنا یوے جن سمپرک وبھاگ، محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ، ٹھیک ہے، سوچنا یعنی تعلقات عامہ اور جن سمپرک وبھاگ کا اطلاعات، یاد رکھیے گا، ان چیزوں کو ترجمہ آرام سے آپ کر سکتے ہیں۔
چلیے وقت دوستو ہو چکا ہے. سوچنا کا ادھیکار وبھاگ تو محکمہ حقوق اطلاعات. ادھیکار کا آپ ترجمہ یہاں پہ حقوق کر لیں گے, ٹھیک ہے, اور ادھیکار کا ترجمہ اختیار بھی ہوتا ہے, یہاں حقوق کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے دوستو. سوچنا کا اطلاعات ہے, وبھاگ کا محکمہ ہے. بہت اچھا ساتھیوں, یہاں ہم کرتے ہیں سوچنا پرویدھیکی وبھاگ محکمہ ٹیلی مواصلات. محکمہ ٹیلی مواصلات یہ ایسے ہیں جو پوچھے جانے والے ہیں, چونکہ یہ یوز میں کم استعمال ہوتے ہیں. چلیے دوستو یہاں کیا ہے, ستری کاریہ کرم وبھاگ تو محکمہ نکاتی لائحہ عمل. آپ یاد رکھیے گا 20 ستری یاد رکھیے گا, 20 ستری کاریہ کرم وبھاگ, آپ محکمہ 20 نکاتی لائحہ عمل یاد رکھیے گا. یہ بھی ایسے ہیں دوستو جو سب سے الگ ہیں, اسے بھی آپ اپنے پرائیویٹ کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اسے یاد رکھیے گا, بہتر رہے گا آپ کے لیے. بہت اچھا ساتھیوں, اگلا ہے راشٹرپتی سچیوالیہ صدر جمہوریہ سیکریٹریٹ. لکھ سکتے ہیں آپ آرام سے. جو لوگ دلی والے ہیں, یہاں جو ہے کہ سیکریٹریٹ کے نام پر میٹرو اسٹیشن ہے, انہیں یاد بھی ہوگا, اور وہاں ہندی میں سچیوالیہ لکھا جاتا ہے. تو چلیے خیر, ایسے بھی یاد رکھیے تاکہ آپ کو یاد رہے گا. اب آپ کے سامنے دوستو یہاں پر ہے ودھان منڈل سچیوالیہ. کیا ہے؟ ودھان منڈل سچیوالیہ. قانون سازیہ, ودھان منڈل کا قانون سازیہ, ودھان منڈل. سیکریٹریٹ کا ہو جائے گا سچیوالیہ. دفتر یہ ہو جائے گا مقننہ ہو جائے گا. یہ ایک الگ لفظ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک الگ لفظ ہے, انہی چیزوں میں سے ہے. یعنی ودھان منڈل سچیوالیہ کا ایک ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا, جب آپ کے آپشن میں یہ بھی آ جائے اور یہ بھی آ جائے, ان کو چھوڑ کر انہیں آپ ٹک کیجیے گا. لیکن یہ نہیں ہو, یہ ہو, پھر اسے آپ ٹک کیجیے گا. ساتھیوں چلیے اگلا کیا ہے آپ کے سامنے, یہاں پہ منتری منڈل سچیوالیہ. منتری منڈل سچیوالیہ, دفتر کابینہ. ٹھیک ہے, کیا بولتے ہیں اس کو؟ دفتر کابینہ, یا پھر دوستو کابینہ سیکریٹریٹ بولا جاتا ہے منتری منڈل کو. بہت اچھا ساتھیوں, آپ لوگ کافی محنت سے پڑھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, تیاری بھی کر رہے ہیں. اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اتنی لگن سے تیاری کرتے ہیں, ہمیں پڑھانے میں بھی تھوڑا سا مزہ آتا ہے. بس آپ سبھی ساتھی جو ہے کہ لاسٹ میں اپنا فیڈ بیک کمنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے گا, جس کے بعد آپ کے دیے ہوئے کمنٹ کے ذریعے سے جو ہمیں انرجی ملتی ہے, اس انرجی کو نیکسٹ ٹائم آپ کے سامنے پرستت کرنے میں ہمیں وہ سہیوگ دیتا ہے, مدد کرتا ہے. تو ساتھیوں, اینی انکوائری فار ایگزامینیشن, کسی بھی انکوائری کے لیے, ایگزام پریپریشن کے لیے, نوٹ بک کے لیے, PDF مسئلے کے لیے, ہمارے واٹس ایپ گروپ سے جڑنے کے لیے, بلکہ میں تو درخواست کرتا ہوں کہ آپ سبھی ساتھی جڑ جائیں ہمارے اس گروپ سے. آپ ہر جگہ جڑے ہیں, شکریہ آپ کا جڑنے کے لیے. یہاں بھی جڑ کے محنت کریں, یہ میری ایک رائے ہے, اور جب جڑیں گے تو پھر انشاءاللہ محنت کرانے میں بھی مزہ آئے گا. بس ساتھیوں دیجیے گا ہمیں اجازت, جہاں بھی رہیں سرکشت رہیں, محفوظ رہیں, دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. اللہ حافظ.